بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم بقیع الغرقد قبرستان میں ایک جنازے میں شریک تھے۔ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے الٹا کر دیا اور اس کی نوک سے زمین کوریدنے لگے۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی سانس لینے والا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میں اس کا مقام لکھ دیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بدقسمت ہے یا نیک بخت۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اب ہم اسی لکھے ہوئے فیصلے پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ جو نیک بختوں میں سے ہے وہ نیک بختوں والے اعمال کرے گا، اور جو اہل شقاوت میں سے ہے وہ اسی قسم کے افعال انجام دے گا۔ آپ نے فرمایا، عمل کرو، ہر فرد کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے۔ اہل سعادت نیک بختی والے اعمال کی راہ اختیار کریں گے، اور اہل شقاوت اسی قسم کے افعال کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی جس کا مفہوم ہے، جس نے راہ خدا میں مال دیا اور متقی ہو گیا اور بلائی کو سچ مانا، اسے ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بلائی کو جٹلایا، اسے ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن کریم اور اس سے متعلقہ علوم عالیہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کامل یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم میں واضح اور ضمنی طور پر تمام شرعی احکام موجود ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر قرآن پاک ہی سے استدلال کرتے تھے، اور شرعی حکم کے لیے جس آیت کا حوالہ دیتے اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ان کا طریق استنباط درجہ ذیل ہے۔ مثلاً وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی عمر والے بچے کو دودھ پلانا حرمت نکاح کا باعث نہیں۔ انہوں نے اس بارے میں اس آیت کا حوالہ دیا، جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائے۔ ابن القوا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آیت والذاریات ذرون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا ہوائیں، فالحاملات وقرن کے بارے میں سوال کیا بادل، اور فالجاریات یسرن کے بارے میں فرمایا فرشتے۔ امام حاکم نے ابو طفیل کے حوالے سے ایک اور سند سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ طبری نے اس حدیث کی مختلف اسناد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہے، اور عبدالرزاق نے ایک اور سند سے ابو طفیل سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مجھ سے پوچھ لو، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو۔ اللہ کی قسم، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ابن القوا نے کہا کہ میں ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا، وہ میرے پیچھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، والذاریات ذرون سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے وہی جواب روایت کیا، اور اس بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، سیکھنے کے لیے پوچھو، کسی کی لغزش ڈھونڈنے کے لیے مت پوچھو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درجہ ذیل آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، یہ 2 مومن دوستوں اور 2 کافر دوستوں کی داستان ہے۔ ان دونوں مومنوں میں سے ایک فوت ہو گیا، اسے جنت کی بشارت ملی، تو اسے اپنا مومن دوست یاد آیا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میرا فلاں دوست مجھے ہمیشہ خیر و بلائی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ وہ مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے کی تاکید کرتا تھا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ میری تم سے ملاقات ہوگی۔ اے میرے رب، میرے بعد اسے گمراہ نہ کر دینا، اسے اسی طرح ہدایت سے سرفراز کرنا جیسے اس نے مجھے راہ دکھائی، اس کو عزت عطا فرمانا جس طرح اس نے مجھے عزت دی۔ پس جب یہ دوسرا مومن فوت ہوا تو ان دونوں دوستوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا گیا، اور دونوں سے کہا گیا، تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے اللہ، یہ مجھے بلائی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، اور مجھ سے کہتا تھا کہ میں تجھ سے آ ملوں گا۔ اتنا بہترین بھائی
دوست اور ساتھی ہے۔ یہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر کافر دوستوں میں سے ایک فوت ہو جائے گا، اسے جہنم کی سزا ملے گی، اسے اپنا دوست یاد آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھے برائی کا حکم دیتا تھا، بلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور تیرے رسول سے نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اے اللہ اسے گمراہ کر دے جیسا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا۔ جب وہ دوسرا دوست مر جائے گا تو ان دونوں کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو وہ کہے گا اے اللہ، یہ مجھے برائی پر اکساتا تھا، بلائی سے روکتا تھا، مجھے تیری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ کتنا برا بھائی، دوست اور ساتھی ہے۔